کل من علیہا فان، اور مقام پر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یعنی ہر موجود فنا کے منہ میں بھی جائے گا اور ہر زندگی موت کا ذائقہ بھی چکھے گی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس کو رب نے روح کی دولت عطا فرمائی ہے، زندگی کا میٹھا شربت جس نے پیا ہے، وہ موت کا کڑوا گھونٹ بھی ضرور بھرے گا۔ سبحان اللہ۔ موت برحق ہے، اٹل حقیقت ہے، رب کی تقدیر مبرم ہے، کسی کے ٹالے سے ٹل نہیں سکتی۔ اور مقام پر اللہ رب العزت فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے لوہے کے کوٹوں میں بند ہو جاؤ، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ سبحان اللہ۔ موت سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا، موت سے کوئی رہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے رستوں میں زمان چلے گئے، بڑے بڑے شاہان وقت چلے گئے۔ حضرات گرامی، موت تو اتنا بڑی حقیقت ہے کہ جس ہستی پاک کی خاطر رب نے کائنات بنائی اور سجائی، حدیث قدسی ہے، وہ خود فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، لولا کلمہ خلقت الارضین، لولا کلمہ خلقت الجنہ، لولا کلمہ خلقت العرش، لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ۔ اے حبیب، اگر تو نہ ہوتا افلاق نہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا زمینوں کو نہ بناتا، اگر تو نہ ہوتا حجر و حجر نہ ہوتے، برگ و ثمر نہ ہوتے، جنت و دوزخ نہ ہوتی، آدم و حوا نہ ہوتے، رسول و نبی نہ ہوتے، غوث و کتب نہ ہوتے، چرند و پرند نہ ہوتے، حیوانات و نباتات و جمادات نہ ہوتے، یہ کائنات ارضی نہ ہوتی، یہ کائنات سماوی نہ ہوتی، یہ علیا نہ ہوتا، یہ سفلا نہ ہوتا، یہ یمین نہ ہوتا، یہ شمال نہ ہوتا، یہ تحت نہ ہوتا، یہ فوق نہ ہوتا، ہاں جی، یہ کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی۔ اے حبیب، اگر تو نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن موت کتنا بڑی حقیقت ہے، رب فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اسی موت کے قانون کو رب نے اس ہستی پاک پر بھی جاری فرما دیا، جس ہستی پاک کی خاطر کائنات آب و گل سجائی اور بنائی۔ رب نے اس ہستی پاک کو بھی موت کے قانون سے مستثنا نہیں کیا، بلکہ حضور کی ذات پاک ہو یا دیگر انبیاء اور رسل ہو، رب نے سب پر موت کے قانون کو جاری کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، لیکن یاد رکھنا نبیوں کی موت اور ہماری موت، عام بندے کی موت ایک جیسی ہے؟ برابر ہے؟ بدبختی کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ ہر کسی کی موت برابر ہے۔ موت کے آگے سب مجبور ہیں، بے کس ہیں، لاچار ہیں۔ اور میں نے کہا موت ہر کسی کی برابر نہیں، موت ہر کسی کو آنی ہے، مگر سب کی موت برابر نہیں ہے، موت میں فرق ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کوئی جاتے ہیں مجبور ہو کر تو کوئی جاتے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ ہے توجہ آپ کی؟ سبحان اللہ۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، اس کے بعد ان کی زندگی مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ نبیوں کو موت آئے گی، ان پر قانون موت جاری ہوگا، رب نے لاگو کر دیا ہے، پر ان کی موت اور ہماری موت ایک جیسی نہیں ہے۔ انبیاء کو موت ایک آن کے لیے آئے گی۔ اتنی دیر کے لیے بات سمجھے ذرا، ایک آن کے لیے۔ آن کس کو کہتے ہیں؟ لمحے کو، سیکنڈ کو۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبیوں پر موت جو ایک آن کے لیے آئی، وہ آن کو آپ سیکنڈ سے تعبیر کریں نہیں کر سکتے، بلکہ علماء فرماتے ہیں ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے کریں، پھر جو کروڑواں حصہ ہے اس کے کروڑوں حصے کریں، پھر اسی طرح چلتے چلے جائیں۔ وہ وقت اس کا تعین مشکل ہے، وہ کتنا وقت ہے، وہ لمحہ کیسا ہے، ہاں جی، وہ سیکنڈ کون سا ہے جو رب نے موت کو نبیوں پر جاری فرمایا۔ فرما تمہارے حاشیہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا ہے، بس رب نے صرف قانون ہی پورا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب نے صرف قانون ہی پورا کیا کیا بات ہے۔ اور موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ موت تب نہیں آئے گی جب موت کو موت آ جائے گی۔ موت آتی رہے گی، بندے پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ روایت میں آتا ہے نا
مکان بناتے ہیں تاکہ یہ ویران ہو جائیں، بچے پیدا کرتے ہیں تاکہ یہ مریں، اور مکان بنتے ہیں ویران ہونے کے لیے، بچے پیدا ہوتے ہیں مرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہر ذی روح نے مرنا ہے، کوئی بندہ موت سے بچ نہیں سکتا، لیکن موت سے کب بچے گا؟ جب موت کو بھی موت آ جائے۔ موت ایک مخلوق ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کو فرمائے گا، اے اسرائیل، اس موت نے سب کو موت دی ہے نا، اب اس موت کو تو موت دے۔ رب سب کے سامنے موت کو ذبح کروائے گا۔ موت کو جب موت آ جائے گی، اس کے بعد پھر فنا کسی کو نہیں ہوگی، ہر کوئی بقا کے منہ میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں موت کو جب موت آ جائے گی نا، آخرت کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر موت نہیں ہے۔ وہ اتنا بڑا جہان ہے، اب تو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال بڑی 150 سال جی لیں گے۔ مولانا عبد الغفور صاحب تھے شیخو پورا کے، ان کی عمر 125 سال تھی۔ ہم داتا دربار جایا کرتے، ان کی زیارت کرتے، بڑے بزرگ تھے، بوڑھے تھے، سفید ریش، کبھی وہ سرخ مہندی بھی لگا کر آیا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے میں کرامت اعلیٰ حضرت ہوں، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی میں کرامت ہوں۔ آپ سے پوچھا جاتا حضور وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا امام احمد رضا نے فرمایا تھا عبد الغفور تیری عمر 150 سال ہوگی، فرمایا ابھی 125 سال کا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تک 150 سال عمر نہیں ہوگی میں نہیں مروں گا۔ سبحان اللہ والے رب سے مہلت بھی دلا سکتے ہیں، یہ عقیدہ بھی ہمارا اہل سنت کا ہے الحمدللہ، کیونکہ اس میں ان کا اختیار ہوتا ہے، وہ مجبور نہیں ہوتے۔ موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کا ٹائم بھی مقرر ہے، لیکن اللہ والے چاہیں تو وقت کو مؤخر بھی کروا سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ امام ابو عبداللہ یافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الرغد الریاحین میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ تھے، ان کے شاگرد نے کہا حضور والا میں فلاں وقت فوت ہو جاؤں گا، دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، آپ یہ پیسے لے لیں، درہم لے لیں، میرے کفن دفن کا اہتمام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وقت آیا نا تو وہ اسی وقت جب موت کا جو ٹائم بتایا تھا اسی ٹائم اسی وقت وہ دوستوں سے گپ شپ کر رہے تھے، تو استاد نے کہا اے میرے شاگرد آپ نے تو کہا تھا میں مر جاؤں گا، تم نے مرنا نہیں ہے، کب مریں گے؟ موت تمہیں کب آئے گی؟ تمہارا دیا ہوا جو وقت تھا وہ تو پورا ہو گیا، مرنا نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا حضور دوست آ گئے، میں نے رب سے مہلت لے لی، مولا مہلت دے دے تاکہ دوستوں کی خدمت تو کر لوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان مہمانوں کی مہمان نوازی تو کر لوں۔ ہے توجہ آپ کی؟ الروض الریاحین کتاب کا نام، لکھنے والا امام ابو عبداللہ یافعی، جس کو قطب مکہ کا لقب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دیا ہے۔ اور میں نے کہا یار اگر ایک ولی رب سے اپنی موت کے وقت کی مہلت لے سکتا ہے، کیا نبی کو اختیار نہیں ہے؟ سبحان اللہ، نبی وہاں پہ اختیار ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر جب پوری ہوئی اسرائیل آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ابھی 50 سال باقی نہیں رہتے، پہلے آ گئے، ابھی تو 50 سال باقی رہتے ہیں۔ ملک الموت نے کہا، فرشتے نے، اسرائیل نے کہا، اس نے کہا حضور والا وہ جو آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا تھا عرفات کے میدان میں، وہ چیونٹیوں کی مانند تھے، اور وہاں ایک روح ایسی بھی تھی جو بالکل سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تھا مولا یہ کون ہے، یہ کس کی روح ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے آدم یہ تیرے بیٹے داؤد کی روح ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، یہ تیرا بڑا شاہکار بیٹا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مولا میری عمر میں سے 50 سال اسے دے دینا، 50 سال اسے دے دے۔ حضرت اسرائیل نے کہا حضور بھول گئے ہو، وہ جو 50 سال آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد کو دیے تھے وہ اگر ملائیں تو آپ کی عمر پوری ہے۔ میں اب روح قبض کرنے آیا ہوں آپ کی۔ حضرات گرامی اب توجہ فرمانا، کہتے ہیں کسی کی عمر کسی کو نہیں لگ سکتی، میں نے کہا کوئی اور لگا سکے نہ لگا سکے، نبی اختیار رکھتا ہے، نبی کسی کی عمر کسی کو لگا سکتا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث پاک ہے، اور شاید بعد میں کوئی کہے پتہ نہیں لکھا کہاں تھا، دورانی صاحب بیان کر گئے، اور میں نے کہا مشکات پاک ہے۔ آدم
نے اپنی عمر کا کچھ حصہ حضرت داؤد کو دے دیا، رب نے بھی عطا فرما دیا۔ پتا چلا جہاں عام مجبور ہیں وہاں نبی مختار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ ہے توجہ آپ کی؟ اللہ کا نبی ہو یا ولی ہو، موت کے وقت کو مؤخر بھی کروا سکتا ہے اور آگے پیچھے اس کا اختیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے نا تو آپ نے تھپڑ رسید کر دیا، مشہور حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، صحیح بخاری۔ ایک مقام پر میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تو کہنے لگے آپ بس ایسی ایسی باتیں بیان کر دیتے ہو، ان کا حوالہ بھی کوئی ہے؟ میں نے کہا بخاری ہے۔ بے عشق نبی جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو پر بخاری نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی بڑے جی چومنے چاٹنے والے ہیں، یہ جی بڑی محبت کرتے ہیں، چومنا چاٹنا سیکھنا ہو تو بریلویوں سے سیکھو۔ اور میں نے کہا پھر اگر چومنا چاٹنا بریلویوں کا طریقہ ہے پھر صحابہ بھی بریلوی تھے، بولو ذرا محبت سے۔ اور میں نے کہا یہ بخاری میں لکھا ہے، نبی پاک لعاب دہن گراتے ہیں، اپنا تھوک مبارک سرکار کے صحابہ ہاتھوں پہ لے کر چہرے کو مل لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ احمد رضا بریلوی بتا کے آئے تھے، نبی پاک لعاب دہن گرائیں تو ہاتھ پہ لے کے چہرے کو مل لینا ہے۔ نبی پاک ناک سے ریٹھ مبارک نکالتے، صحابہ لے کر چہرے کو مل لیتے، حضور وضو فرماتے، وضو والا پانی تھال میں جمع ہوتا رہتا، صحابہ اسی پانی کو لے کر سینے کو ملتے، چہرے کو ملتے۔ اور میں نے کہا وضو والا پانی ہو، حضور کی ریٹھ مبارک ہو، حضور کا لعاب دہن ہو، صحابہ چہرے اور سینوں کو ملتے ہیں۔ اور میں نے کہا بتا یہ چومنا، یہ اس طرح کے تبرکات حاصل کرنا یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طارق فری صاحب درانی، زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہے توجہ آپ کی؟ حضرت موسیٰ نے تھپڑ رسید کیا، اسرائیل کی آنکھ نکل پڑی۔ اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسرائیل کو کس نے بھیجا تھا؟ رب نے نا، اور بھیجتا بھی رب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا اسرائیل کو رب نے بھیجا ہے؟ اسرائیل کو رب نے بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیوں مارا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بتانا چاہتے تھے اسرائیل کبھی اپنے آپ کو زیادہ نہ سمجھنا، بلند و برتر نہ سمجھنا، اور اسرائیل وہ ہے، توجہ فرمانا، جب وہ مخلوقات میں سے کسی کی روح قبض کرنا چاہتا ہے نا، یہ کل ہی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، سرکار کائنات نے فرمایا اللہ پاک اسرائیل کو اتنا طاقت دی ہوئی ہے، وہ ایک مقام پر بیٹھ کر رب کی ساری مخلوق کو دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے جس کا ٹائم پورا ہو گیا اس کی جا کر روح قبض کر لیتا ہے، ساری مخلوق کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا یار ایمان سے بتانا ذرا، اسرائیل میرے نبی کا امتی ہے، اور میں نے کہا وہ ایک جگہ بیٹھ کر رب کی ساری مخلوق کو دیکھتا ہے، عمر کس کی باقی رہتی ہے، عمر کس کی پوری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا صرف دیکھتا نہیں، اسرائیل کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کی عمر کتنا رہتی ہے، کس کی پوری ہو گئی ہے۔ جس کی رہتی ہو اس کو موت نہیں دیتا، جس کی پوری ہو گئی اس کو موت دے دیتا ہے۔ میں نے کہا اسرائیل دیکھ بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، جو امتی ہے اس کی یہ شان ہے، نبی کو کچھ پتا نہیں۔ سبحان اللہ، ہمیں سمجھی گال بولو ذرا۔ ہم کہیں کہ حضور وہاں سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے جی، وہ تو ہم جیسے بشر ہیں، وہ تو ہم جیسے انسان ہیں۔ میں نے کہا اسرائیل دیکھ سکتا ہے، حضور نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضرت اسرائیل کہتے ہیں ان کے کرندے بھی ہیں، یعنی ان کے تحت اللہ نے اور فرشتے چھوٹے چھوٹے ڈیوٹیوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتے کو اسرائیل بھیجتا ہے جا تو دبئی میں ایک بندے کی روح قبض کرنی ہے، دوسرے کو بھیجتا ہے جا تو عرب شریف، ہاں جی حجاز مقدس جا۔ سعودی عرب کو حجاز مقدس کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یہ سعودی عرب یہ نام جو ہے یہ روا نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے، صحیح نام حجاز مقدس ہے۔ یہ غاصبانہ طریقے سے حاصل کیا گیا نام ہے، جیسے آپ فلسطین کی دھرتی پر ایک غاصبانہ جابرانہ ظالمانہ طریقے سے حاصل کیا گیا زمین کا ٹکڑا، اس کا نام رکھ دیا اسرائیل۔
یہ توجہ داری بولو ذرا، وہ جیسے ناجائز نام ہے حجاز مقدس، کیا حجاز مقدس، ایک کو بھیجتا ہے حجاز مقدس، ایک کو کہتا ہے تو جا ہندوستان، تو جا جی پاکستان، روح قبض کر۔ کبھی اسرائیل ایسا کرتا ہے اپنے کرندے بھیج دیتا ہے، اور کبھی اسرائیل کیا کرتا ہے، توجہ کرنا حدیث پاک ہے، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، اسرائیل کے سامنے پوری کائنات ایسے ہے جیسے تھال ہو تھال۔ اچھا آپ کے سامنے تھال ہو بوٹیوں کا چاولوں کا، کیا کوئی آپ کو روکتا ہے کہ آپ دائیں سے نہیں لے سکتے، آپ کے پاس قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بائیں سے نہیں لے سکتے، آگے سے ادھر سے آپ جہاں سے مرضی ہاتھ لگا کر اٹھا لیں، آپ کے پاس قدرت طاقت تو ہے نا۔ اسرائیل کے سامنے پوری کائنات تھال کی مانند ہے۔ اسرائیل کیا کرتا ہے، جس کی روح قبض کرنا چاہتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہے، ایسے روح قبض کر لیتا ہے، ہاتھ بڑھا کے ایسے روح قبض کر لیتا ہے۔ اور میں نے کہا ایمان سے بتانا مولوی صاحب، اسرائیل ہاتھ بڑھا کر پوری کائنات تھال کی مانند ہے، وہ روح قبض جس کی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نبی اپنے غلام کی پاکستان، ہندوستان، انگلینڈ، امریکہ، برطانیہ، کہیں بھی شمال، جنوب، مشرق، مغرب میں مدد فرمانا چاہیں تو حضور ہاتھ بڑھا کے مدد نہیں کر سکتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ طاقت اسرائیل کو ہے پر رسول اللہ کو نہیں، اور میں نے کہا ایمان کی خیر منائے، اے توجہ، وہ ایمان کی خیر منائے۔ رب نے اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے، رسول اللہ تو رسول اللہ ہیں، حضور تو حضور ہیں، ہم دور ہیں، حضور تو حضور ہیں۔ حضور کہتے ہیں قریب کو، وہ تو اپنے ہر امتی کے قریب ہیں۔ رب کا قرآن بھی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتنا ہم اپنی جان کے قریب نہیں جتنا مصطفیٰ اپنے غلام کے قریب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، علماء حق اہل سنت۔ فریاد کرے امتی جو حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، آج لے ان کی پناہ، آج مجد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اچھا موت کا وقت بھی مقرر ہے، موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں اسرائیل آئے ملک الموت، آپ کے ساتھ آپ کے وہ صحابہ بھی بیٹھے تھے نا، آپ کے غلام جو تھے وہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت اسرائیل آئے تو وہ ایک آپ کے غلام کو نا گھور گھور کر دیکھنے لگے، بڑی سخت نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے غلام نے کہا حضور یہ بندہ کون تھا؟ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ تھا ملک الموت۔ اس نے کہا حضور یہ تو مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، لگتا تھا کہ میری روح قبض کرنے آیا تھا۔ حضور مجھے یہاں سے بھگا دو نا۔ آپ نے فرمایا کہاں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور اس ہوا جو ہے نا، ہوا یہ حضرت سلیمان کے تابع ہے، رب کا قرآن کہتا ہے تجری بامرہ، قرآن کے الفاظ نوٹ کر، تجری بامرہ، قرآن کے الفاظ نوٹ کر۔ اور آج کہا جاتا ہے نہ نبی کو اختیار رکھتا ہے نہ ولی کو اختیار رکھتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، حافظ فدا حسین صاحب ہیں لفظ قرآن کے، تجری بامرہ، ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا کس کے حکم سے چلتی ہے؟ سلیمان کے حکم سے۔ میں نے کہا سلیمان اپنے حکم سے ہوا کو چلا سکتا ہے، مصطفیٰ نہیں۔ یہ اختیار ہے نبیوں کا، یہ نبیوں کا اختیار ہے۔ حضرات گرامی، حضور مجھے ہوا کے ذریعے نا ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے آپ کے امتی کو اٹھایا، ہندوستان کے آخری کنارے پر پہنچا دیا۔ اور وہ اسرائیل اٹھ کر چلا گیا تھا نا، تھوڑی دیر کے بعد اسرائیل حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اسرائیل پہلے تو آیا تھا، میرے امتی کو گور گور کے دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ کیوں گور گور کے دیکھ رہا تھا؟ اس نے کہا حضور رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن میں یہاں آیا ہوں، بیٹھا تو آپ کی خدمت میں تھا، اس کی روح میں نے قبض کرنی تھی ہندوستان کے آخری کنارے پر، ہندوستان کے آخری کنارے پر، میں اس کی روح ابھی قبض کر کے آ رہا ہوں۔ جہاں جس کی روح قبض ہونی ہے وہاں اس نے پہنچنا ضرور ہے۔
وہ خوشی سے جائے، وہ مجبوری سے جائے۔ آپ نے دیکھا نا 8 جنوری کل ہی کا واقعہ ہے، برفانی طوفان نے ان سیر و تفریح کرنے والے سیاحوں کو کیسے دبوچ لیا اور انہیں موت کے منہ میں اتار دیا۔ وہ کیا کرنے گئے تھے؟ میڈیا کہہ رہا ہے وہ زندگی جینے گئے تھے، ہاں جی وہ سیر و تفریح کرنے گئے تھے، وہ جو ہے انجوائے کرنے گئے تھے، وہ زندگی کو پرسکون بنانے گئے تھے، وہ زندگی کی گھڑیاں اچھی حالت میں گزارنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم انجوائے کر لیں، ہم جو ہے وہ برف پڑ رہی ہے، ہاں جی برف باری ہو رہی ہے، یالہ باری ہو رہی ہے، اسے جا کر دیکھ لیں اور ہم جو ہے زندگی کی گھڑیوں کو پرسکون اور خوبصورت بنا لیں۔ مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہیں زندگی انجوائے کرانے کے لیے نہیں، انہیں موت کے منہ میں اتارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اسرائیل وہیں پہ آ کر ان کی روح قبض کرے گا، ہاں جی اگرچہ اس میں گورنمنٹ کی نااہلی اپنی جگہ، اگرچہ یہاں پر انتظامات کا ناقص نامکمل ہونا، بر وقت ان کی مدد کو نہ پہنچنا کہ 20 سے 25 گھنٹے گزر جائیں۔ آج دعوے کیے جاتے ہیں ہم گلگت بلتستان کو سیاحتی مقام بنائیں گے، ہم سوات کو سیاحتی مقام بنائیں گے، ہم دور دراز قراقرم کی اس روڈ کے قریب جو پہاڑی علاقے ہیں ان کو ہم سیاحت کا مقام بنائیں گے۔ اور میں نے کہا مری تو یہ دور نہیں ہے، تم تو دور دراز کے علاقوں کی بات کرتے ہو، کبھی خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے، کبھی کشمیر کے دور دراز علاقے، اور تم تو بات کرتے ہو گلگت کی، تم تو بات کرتے ہو بلتستان کی جو پاکستان کے، ہاں میں نے کہا دارالحکومہ اسلام آباد کی بغل میں مری ہے، تم تو وہاں انتظامات سیاحوں کے لیے صحیح نہیں کر سکتے کہ جو جائے وہ موت کے منہ میں اتر جائے۔ لیکن ان کے لیے گھڑی مقرر تھی، انہوں نے گھر میں نہیں مرنا تھا، انہوں نے وہاں ہی مرنا تھا، ہاں جی جو گھڑی مقرر ہے اور جو جگہ مقرر ہے موت وہاں ہی آنی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا وقت وصال قریب آیا نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد کو، بیٹوں کو وصیت کی، آپ نے فرمایا کہ میرے کفن کے اندر چھڑی رکھ دینا، میرے کفن کے اندر چھڑی رکھ دینا۔ کس نے بیان کیا؟ حضرت سیدنا انس بن مالک نے، میرے کفن میں چھڑی رکھ دینا۔ حضرت انس کے وقت وصال جب آپ کو دفن کرنے لگے کفن میں چھڑی رکھ دی، کفن میں وہ چھڑی کون سی تھی؟ صحابہ نے پوچھا ہے انس یہ چھڑی کون سی ہے؟ کہا جب میں حضور کی خدمت کر کے 10 سال کے بعد فارغ ہوا، حضور نے مجھے اجازت دی تو حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے فرمایا انس جاؤ اپنا کام کرو، تو میں نے کہا حضور یہ چھڑی تو دے دیں، یہ چھڑی تو انس بن مالک صاحب یہ رسول حوالے کا فقیر ذمہ دار ہے الحمدللہ، یہ چھڑی تو دے دیں۔ سرکار کو عرض کیا حضرت انس نے، حضور نے فرمایا انس یہ چھڑی کیا کرے گا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے کفن میں رکھوں گا، رکھنے کی وصیت کروں گا۔ میں نے کہا امام سے بتا کہ حضرت انس کے پاس نمازیں نہیں تھی، روزے نہیں تھے، عبادات اور ریاضات، صحابی رسول ہیں، بخشش کا سامان بہت ہے، لیکن عقیدہ دیکھ، عمل پہ بھروسہ نہیں، اس چھڑی پہ بھروسہ ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں لگی ہے۔ اتنے بزرگوں کے تبرکات، حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ، جب سرکار کائنات نے ان کو قبر میں لٹایا نا اپنا کرتا عطا فرمایا اور حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر کے اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ نے کسی اور کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں کیا، فاطمہ بنت اسد جو علی کی ماں ہے اس کے ساتھ آپ نے ایسا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ میرے ساتھ شفقت مہربانی کرنے والی، میرے ساتھ پیار کرنے والی وہ فاطمہ بنت اسد ہے، میں نے اس کو اپنا کرتا اس لیے دیا تاکہ رب اس کی برکت سے جنتی لباس عطا کر دے، میں اس کی قبر میں اس لیے بیٹھا تاکہ اس کی قبر کو رب جنت کا باغ بنا دے۔ حضور نے فرمایا ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ میرے ساتھ احسان کرنے والی فاطمہ بنت اسد۔ میں نے کہا خدا کی قسم یہ وہ خاندان ہے جو نبی سے بڑا پیار کرنے والا ہے،
اگر کوئی نگاہ سے دیکھے نا، یہ بڑا پیار کرنے والا خاندان ہے۔ جب کھانا رکھا جاتا نا، حضرت ابو طالب کے اور بیٹے بھی آگے قریب ہوتے تو آپ فرماتے بیٹو پہلے محمد عربی کو شروع کرنے دو، تم بعد میں شروع کرنا، اور آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، تبرکات سے فائدہ اٹھانا یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ وقت چونکہ بالکل قریب ہے، چند منٹ باقی ہیں، شاہ صاحب اظہار خیال کریں گے، پھر انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جائے گا۔ چلو مختصر ایک دو حدیث سنا دیں۔ بینچ اٹھا اب بینچ چاگ نو بھائی